السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کی دعاؤں اور اللہ کے کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا بیان لے کر کے آئے ہیں جو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے۔ آج ہم جو بیان سنیں گے اس سے ہم کو یہ پتہ چلے گا آج ہماری یہ زندگی ہماری نبی کی دین ہے جو آج ہم عذابوں سے مبتلا ہیں۔ یہ جو بیان ہم سننے والے ہیں وہ بہترین بیان ہے جس سے ہم کو یہ پتہ چلے گا ہمارے نبی اور ان کی صاحبزادی یعنی ان کی بیٹی بی بی فاطمہ نے اپنے والد کی امت کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ تو چلیے دوستوں، چلتے ہیں بیان کی طرف، مل کر ساتھ سنتے ہیں یہ بہترین بیان۔ دیکھا پس کہتی ہے پکار کر آقا اپنا سر اٹھا لیں، جس غرض سے آپ رو رہے ہیں آپ اٹھا لیں، ہم دعا کریں گے۔ رسول کریم گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو رہے تھے اور آنسو بہتے جا رہے تھے، زمین بھیگ چکی تھی۔ فاطمہ زہرا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس پر ہاتھ رکھا، عرض کرتی ہیں اے میرے والد گرامی وقار، میں آپ کے شان اقدس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر عرض کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب تک میری زندگی رکھی ہے قسم کھا کر کہتی ہوں کوئی رات نہ سوؤں گی، فقط آپ کی امت کی بخشش کی دعا کیا کروں گی۔ اللہ اللہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے امت کی بات سنا، فوراً چہرہ اٹھا لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری عادت تھی، اگر کوئی امت کے متعلق بھلائی کی بات کرتا حضور مسکرا دیتے تھے، اس کی طرف خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ ساری خوشیاں میرے آقا کی امت کی بھلائی میں تھی، اسی لیے تو حدیث میں ارشاد فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے میری امت کی بھلائی کے بارے میں کچھ سوچا نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر خیال فرمایا کرتے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک پوری امت کے سلسلے میں اطمینان نہ ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں دعائیں فرمائی ہیں اس امت کے لیے۔ آج بھی مسجد اجابہ مدینہ میں موجود، وہاں جا کر شہر مدینہ سے تھوڑے سے باہر نکل کر ایک کھلے آسمان کے پاس نماز ادا کی، دعا کرتے مولا میری امت کو بھوک سے بچا لے، عام بھوک کی بیماری میں نہ مبتلا کر۔ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، یہ دعا قبول کر لی گئی، آپ کی امت کو عام بھوک میں نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر دعا کی مولا میری امت کو خسف اور مسخ کے عذاب سے بچا لے، یعنی آسمان سے پتھروں کا برسنا، آسمان سے آگ کا برسنا، یا پھر چہروں کا بدل جانا، خنزیر بننا، بندر بننا، اس عذاب سے بچا لے۔ رب العالمین کی طرف سے ندائی محبوب یہ بھی دعا قبول ہو گئی، آپ کی امت کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تیسری ایک اور دعا فرمائی تھی میرے آقا نے، کہا مولا میری امت کو اختلاف اور فتنوں سے بچا لے، یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ حکمت تھی مولا تعالیٰ کی، رب العالمین بہتر جانتا، لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر فکر تھی۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے اللہ اکبر، ایک مرتبہ شہد پیش کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیالے سے شہد کھانا چاہ رہے تھے اور تھوڑی دیر دیکھا صحابہ فرماتے شہد منہ سے قریب لے گئے، پھر مکھیوں کو کچھ ہٹانے لگے، مکھیاں تھی نہیں، ہاتھ سے ہٹا رہے تھے، پیالہ دور کر دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد شہد کا پیالہ منہ کے قریب کیا، پھر اس طرح دور دور ہٹا رہے تھے کسی چیز کو، کون سی چیز ہٹا رہے تھے پتہ نہیں، پھر پیالے کو دور کیا، تیسری مرتبہ پھر اٹھایا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پیالہ زمین پر چھوڑ دیا، شہد نہیں کھایا، شہد کو نوش نہیں فرمایا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا آقا آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے، شہد کیوں نہیں تناول فرما رہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب میں پہلی مرتبہ شہد کا پیالہ اٹھا کر کھانے کی کوشش کر رہا تھا یا اسے پینے کی کوشش کر رہا تھا تو دنیا میرے سامنے آ گئی، دنیا کا حسن و جمال، دنیا پوری سج سنور کر میرے پاس آ گئی۔ کہا آقا مجھے قبول کر لیجیے، میں نے اسے دھکا دے کر دور کر دیا،
نہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے، اس کا حسن و جمال نہیں چاہیے، دنیا دور ہو گئی۔ میں پھر دوسری مرتبہ شہد کا پیالہ منہ سے قریب کیا تو دنیا اپنی پوری دولت کے انبار سونے اور جواہرات کو لے کر میرے سامنے آ گئی۔ کہا آقا یہ تو قبول کر لیجئے۔ پہلی مرتبہ حسن و جمال کو لے کر آئی تھی، دوسری مرتبہ دولت و مال کو لے کر آئی۔ رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بھی ہٹا دیا، دور کر دیا، مجھے نہ مال کی ضرورت ہے نہ جمال کی، دونوں کو دور کر دیا۔ پھر شہد کھانا چاہتا تھا کہ دنیا تیسری مرتبہ میرے سامنے آئی، کہنے لگی آقا آج آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا ہے، لیکن کل آپ کی امت اس طرح نہیں کر پائے گی، وہ مجھے قبول کرے گی اور آپ کو ٹھوکر مار دے گی۔ اس دنیا کی بات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا یہ حقیقت ہے مسلمانوں؟ کیا اس بات میں دم ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یقیناً آج حالات تو ایسی ہی بتا رہے ہیں، ہم نے ہر چیز کو قبول کر لیا ہے، ہر چیز کو پسند کر لیا ہے، ہر چیز کو گلے لگا لیا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو گلے نہیں لگایا تو مصطفیٰ کریم کے اخلاق کو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آج ہمیں نفرت ہے۔ آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل والوں سے نفرت کرتے ہیں، اور آج ان کے لباس سے نفرت، ان کے کھانوں سے نفرت، ان کے طور طریقے سے نفرت۔ اگر کسی کو بتا دیا جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے تو کہ آپ سنت ساتھ رکھو، ہم کو چھوڑ دو۔ یہ حالات کیوں ہو گئے؟ دنیا نے شاید صحیح کہا تھا، اے رسول گرامی وقار آپ کی امت مجھے قبول کر لے گی، آپ کو چھوڑ دے گی۔ آج ہم نے دنیا کو اپنے دل و جان سے قبول کر لیا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہماری دوڑ بھاگ پوری صرف دنیا دنیا کے لیے ہوا کرتی۔ لیکن میری تقریر سے کوئی بھی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمانا حرام ہے، دنیا حرام ہے۔ نہیں، کمان، جاب کرنے والا جاب کرے، سٹڈی کرنے والا سٹڈی کرے، جو بھی جس فیلڈ میں ہے، لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان احسانات کا کیا؟ کیا تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں رہ کر دنیا نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا کالج کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا تم دنیا کی ترقی حاصل نہیں کر سکتے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر ابو بکر صدیق کیسے آگے بڑھ گئے تھے، عمر فاروق کیسے آگے بڑھ گئے تھے، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ڈھل کر کے ثابت کر دکھایا کہ دنیا چاہے جتنی بھی بدل جائے، مصطفیٰ کریم کے اخلاق پرانے نہیں ہوتے، آپ کی سنتیں پرانی اور قدیم نہیں ہوتی، اس میں رہنے والا انسان ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، طاقت والا بھی ہوتا ہے، قوت والا بھی ہوتا ہے۔ وہ تو صحابہ کی بات ہے، زمانے گزرتے گئے، حضور کے بعد 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، نہیں 700 سال بعد کی بات بتاؤں، اللہ اللہ، ہندوستان کی سرزمین پر وہ اولیاء کرام بھی تشریف لائے ہیں جو مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ کھڑا ہو جائے، کسی بکری کو پکڑ کر مردہ کان سے اٹھا دے تو وہ پکارنے لگ جائے۔ عزیزان محترم، یہ نوجوان جو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب و اخلاق کو آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ پرانی باتیں ہیں، قدیم زمانے کی باتیں ہرگز نہیں، توبہ کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دنیا نے جو کہا تھا آج ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ دنیا کو ہم نے گلے لگا لیا، دنیا کو پسند کیا، گانے محبوب ہو گئے، فلمیں محبوب ہو گئی، مصطفیٰ کی سیرت ہمیں پیاری نہیں ہے، نعتیں پیاری نہیں ہے، قرآن کے الفاظ پیارے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے رسول آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے ہے جس نے دنیا میں پرہیزگاری کی، دنیا میں جس نے تقوی اختیار کیا۔ عزیزان محترم، امید کرتے ہیں دوستوں یہ بیان سن کر آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہماری اس اچھی زندگی کی دین ہمارے نبی کی بدولت ہے۔
ورنہ جس طرح سے ہمارے حال ہیں اس طرح سے ہمیں اللہ کے عذاب سے مبتلا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا سوائے اللہ کے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف اور صرف اپنی امت کی بھلائی اور اپنی امت کو عذاب سے مبتلا ہونے کے بارے میں اللہ سے کیول دعائیں کی۔ ہمارے نبی کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ اپنی آنے والی امت کے بارے میں کیول سوچا کرتے تھے، جو ان کی امت کے لیے دعائیں کرتا اور ان کے سامنے ذکر کرتا وہ مسکرا کے ان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اگر اپنے نبی کے قریب ہونا ہے تو ان کی امت کے لیے بھلائی کریں اور ان کا اچھا کریں، تاکہ آپ اپنے نبی کے نظروں میں بھی اچھے رہ سکیں گے۔ ہمارے پیارے نبی نے دنیا کی ساری عیش و آسائش اور دھن دولت مال کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی امت کی بھلائی کو ہی ترجیح دی، تو ہم ان کے رول کو آگے فالو کرتے ہوئے ان کی امت کی کیول بھلائی کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، کامنٹ ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ دین کے ایک اچھے کام کا حصہ بن سکیں۔ چلیے، اللہ حافظ، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں۔